وقت تو معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت کو چاہیے کہ وہ انتظامی کسی حکم کی طرف جانے کے بجائے اس کو قانون و آئین کی روح سے کیس کی سماعت کرے اور قانون و آئین کی روح سے جو انصاف کا تقاضا ہو اسے پورا کرے. جہاں تک میری معلومات ہیں انہوں نے ہماری اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر معاملات کو طے کریں اور یہ بھی اس حقیقت کو زمینی حقیقت کو بھی تسلیم کیا ہے کہ کچھ ہمیں اس کے لیے زمین ہموار کرنی چاہیے, ماحول بنانا چاہیے. بھارت کا سر اس میں جو کردار ہے میرے خیال میں اس کے اوپر بحث کرنے سے پہلے ہم خود بحث کریں کہ کشمیر پر ہمارا کردار کیا ہے, ماضی میں کیا رہا ہے, ہم نے کشمیر پر کتنے رائے بدلی اور کتنی پالیسیاں بدلی, اور کیا ہم واقعتاً اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں یا ہندوستان کی بالادستی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ گہرا سوال ہے اور اس پر ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے. بالکل ہم تیار ہیں اس کے لیے, لیکن بہرحال کچھ زمین ذرا ہموار کرنی ہوگی دونوں طرف. اگر گرمی کے ماحول میں ہم بات کرتے ہیں تو ممکن ہے وہ نتائج سامنے نہ آ سکیں جو تھوڑا کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح جنگ بندی بھی ہو گئی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اب زبان بندی بھی ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا, بیان بازیاں کرنا, اس سے بھی اگر ہم رک جائیں تو ایک ماحول بن جائے گا کہ ہم باہمی رابطوں کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں. اس پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان ان حالات میں جبکہ انڈیا کے ساتھ ان کی سرحدی گرما گرمی چل رہی ہے اور باہمی تعلقات میں انتہائی کشیدگی ہے, ایسے ماحول میں ہم اپنے پڑوسی ممالک کو ان کی طرف کیوں دھکیلیں اور انڈیا کو ایسے مواقع کیوں فراہم کریں کہ آج ہم امیر خان متقی کے دورے پہ اعتراضات تو کر رہے ہیں لیکن یہ مواقع ہمیں ان کو نہیں مہیا کرنے چاہیے. یہ حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے ایک پڑوسی ملک پاکستان کے قریب کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے ہمیشہ ٹی ایچ پی کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے, پچھلے اتوار میں بھی اور آج بھی, اور میرے ساتھ انہوں نے رابطہ بھی کیا, میں مسلسل رابطے میں بھی رہا ان کے ساتھ, اور میری یہی رائے رہی ہے کہ تحریکوں میں تشدد کا عنصر داخل نہیں ہونا چاہیے. تاہم میں اصولی طور پر احتجاج, مظاہرہ, اظہار رائے اس کو ایک آئینی حق سمجھتا ہوں. اگر کوئی بھی تنظیم اپنے اس آئینی حق کو استعمال کرتی ہے تو حکومت کو اس کا راستہ روکنے کی کوئی حق حاصل نہیں ہے, اور اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اور ریاستی قوت استعمال کی گئی ہے اس طرح کے واقعات کی ہم حمایت نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں کیوں پروان چڑھی, کیسے پروان چڑھی, اس کے پیچھے کیا اسباب تھے. بظاہر تو دونوں کے لیے دلائل بھی موجود ہیں, نظائر بھی موجود ہیں, ہر ایک کے پاس اپنے دعوے کے لیے کچھ کہنے کی کے لیے مواد بھی موجود ہوتا ہے, لیکن ہمیں بنیادی طور پر سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے کتنا ضروری ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان جو حال ہی میں ہم پر حملہ کر چکا ہے اور ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور ہندوستان اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے, کیا مغربی محاذ کھولنا یہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی ہے؟ کیا یہ ریاست کے لیے مفید راستہ ہے؟ ان سارے عوامل کو دیکھ کر ہمیں پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کو اول رکھنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں پڑوسی ممالک کے استحکام, استقلال اور داخلی امن کو اپنے لیے ایک مفاد تصور کرنا چاہیے, اور اس کی حفاظت کے لیے پھر ہمیں حکمت عملی کے ساتھ جانا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں ایک نئی حکومت ہے, 3-4 سالوں میں وہ اتنی بالغ نظر نہیں بن جاتی کہ ہم ان سے عالمی معیار کے مطابق سفارتی توقعات رکھیں, سیاسی توقعات رکھیں, تجارتی توقعات رکھیں, یا ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اتنی منظم کوئی فوج وہاں پر وجود میں آ گئی ہے, نہیں ہے. وہاں کی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ابتدائی مراحل میں ہے, جبکہ پاکستان ہر لحاظ سے اس حوالے سے عالمی معیار پر پورا اترتا ہے, اپنے سیاسی پالیسیوں کے حوالے سے,
सफारती पॉलिसियों के हवाले से, दिफाई क़ुव्वत के हवाले से, इंटेलिजेंस की एक मजबूत नेटवर्क के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया में एक अहमियत हासिल है। मैं अपनी हुकूमत को भी यही मशवरा दूँगा कि हम इस सारे मामले को इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी, संजीदगी और गहराई के साथ देखें, और मैं ये कोशिश करूँगा कि दोनों ममालिक वो राब्ते में आ जाएँ और बातचीत के ज़रिए से अपने एक दूसरे की शिकायत को दूर करें और एक मुस्तकिल दोस्त पड़ोसी की तरह रहने का आहद करें।